جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم ریویژن کر رہے ہیں، اور ریویژن میں ہم نے لیسن جو ہے وہ اذان شروع کیا ہے، اذان اس کی فضیلت اور اہمیت۔ تو بیٹا کل کے لیسن میں ہم نے اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھے کہ اذان کسے کہتے ہیں، اور یہ کیسے جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے الفاظ جو ادا کیے جاتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے، کس لیے وہ الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے بیٹا اذان کی ابتدا کے بارے میں پڑھا کہ آخر اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ واقعہ جو ہے معراج کے وقت مسلمانوں پر جو ہے یہ 5 وقت کی نماز جو ہے فرض ہوئی، اور پھر جو ہے مکہ میں کیسے جو ہے جب مسلمان کفار کے شر کی وجہ سے اللہ اعلان جو ہے وہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، تو پھر ہجرت کے بعد جب مدینہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، جس کی ضرورت پیش آئی، تو مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے اس کا طریقہ جو ہے بتایا گیا۔ تو یہ واقعہ ہم نے پڑھا۔ نیکسٹ بیٹا ہم نے مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو جو ہے وہ کیا اہمیت حاصل ہے، کیا خصوصیت حاصل ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مختلف مذاہب میں جو ہے وہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے بلانے کا طریقہ جو ہے وہ اور ہے، لیکن مسلمانوں کا طریقہ جو ہے وہ سب سے الگ ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ بیٹا مسلمان کو چاہیے کہ جو اذان کے جیسے ہی الفاظ جو ہے وہ سنیں تو مؤذن کے ساتھ دہرائے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر بیٹا ہم نے مؤذن کو اسلامی معاشرہ میں جو ہے بہت بلند مقام حاصل ہے، اس کے بارے میں پڑھا۔ حضرت بلال کو جو ہے مؤذن رسول کہتے تھے، اس لیے بڑے بڑے جو جید صحابہ ہیں ان کو جو ہے حضرت بلال کو سیدنا بلال کہتے تھے، تو یعنی ہمارے سردار بلال۔ نیکسٹ بیٹا ہم اس کی فضیلت جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں کہ یہ کویشچن بھی آتا ہے کہ اذان کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، المؤذنون، مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، ٹھیک ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامتی، کہ قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ المؤذنون کہتے ہیں اذان دینے والے، تو اذان دینے والوں جو ہے تو اطول بلند ہوں گے، الناس لوگوں سے، اعناقاً گردنیں، اذان دینے والوں کے اعناق بیٹا گردنوں کو کہتے ہیں، کہ اذان دینے والوں کی گردنیں بلند ہوں گی یوم القیامہ، قیامت کے دن، اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت کے دن بلند ہوں گی، ٹھیک ہے، باقی تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز قیامت ان لوگوں کی اذان کے باعث، اذان کے سبب جو ہے ان کے درجات جو ہے وہ بلند کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ بلند مقام لوگوں سے دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ماشاءاللہ کتنی جو ہے بیٹا یہ ایک بہترین جو ہے وہ دی گئی ہے انسان کو، ایک بشارت ایک قسم کی جو ہے وہ مل گئی کہ جو مؤذن ہے اذان دینے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے میں قرعہ ڈالنا پڑے۔ قرعہ کہتے ہیں بیٹا جیسے قرعہ اندازی کرنا، ٹاس کرنا، جیسے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا ثواب ہے تو لوگ سب جو ہے وہ ایک دوسرے سے اس بات پر جو ہے وہ کرنے لگے کہ ہم جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں اذان، سب لوگ آپس میں جو ہے وہ اذان دینے پر آگے بڑھنے لگے، ہر شخص آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ پھر فیصلہ کرنا پڑے کہ کس کو جو ہے وہ قرعہ اندازی کرنی پڑے، یا فیصلہ کرنا پڑے، ٹاس کرنا پڑے کہ آخر اذان جو ہے وہ آج کون دے گا۔ ہاں جی، نیکسٹ بیٹا یہ ہے کہ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام چھوڑ کر مسجد جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط تر ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے۔ اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح جو ہے وہ نماز کی ادائیگی میں ہی ہے، اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی کامیابی جو ہے وہ نماز کی ادائیگی میں ہے۔ یعنی کہ ایک سچا مسلمان جو ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف ہدایت دی ہوتی ہے بیٹا، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب اس کے کان میں اذان کی نماز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، جب وہ نماز جو ہے وہ سنتا ہے تو فوراً اپنا کام کاج ہر چیز چھوڑ کے مسجد جانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ جب پھر بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح جو ہے، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کی کامیابی یا اس کی فلاح جو ہے وہ نماز کی ادائیگی میں ہی ہے۔
نیکسٹ بیٹا ہم اس کے فضائل پڑھتے ہیں کہ اذان کے کون سے فضائل ہیں۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2، اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کی بجائے وہ دین سے رغبت جو ہے یا دین سے محبت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جہاں تک پھر اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ یہ بیٹا اس کے فضائل ہیں۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتی ہے۔ اذان کی آواز جو ہے جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ نیکسٹ ہے کہ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی کریں گے، اور اسے بلند مرتبہ جو ہے وہ عطا کریں گے۔ نیکسٹ لاسٹ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ بیٹا کتنے زیادہ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اذان جو ہے وہ دینا اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنا جو ہے وہ اجر کا کام ہے کہ اذان جو ہے اس سے مختلف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی کا خیال پیدا ہوتا ہے، وہ دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان جو ہے وہ اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اور اذان دینے والی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا احساس پیدا کرتی ہے، تو جہاں تک جو ہے وہ اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک ہر چیز جو ہے وہ قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے، اور مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ نیکسٹ ہے کہ اذان کے لفظی بیٹا اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں، اس کی ایکسرسائز حل کرتے ہیں۔ اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت جو ہے وہ بیان کریں، اس کی اہمیت اور اس کے لفظی معنی جو ہے وہ بیان کریں۔ تو بیٹا اس کے سٹارٹ میں آئیں۔ جی بیٹا سٹارٹ میں جو ہے وہ اس کے آئیں، اذان شروع کا جو اس کی اہمیت بیان کریں۔ یہ شروع سے لے کر سٹارٹ سے اس کے لفظی معنی کہ اذان کے لفظی معنی ہیں اطلاع دینے کے ہیں، اور مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی وجہ سے جو الفاظ بلند کیے جاتے ہیں اور انہیں اذان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ ہر آواز پر ہر روز جو ہے وہ 5 وقت کا بلاوا جو ہے وہ بن کر پوری دنیا میں یہ آواز جو ہے وہ گونجتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی شہادت جو ہے اس کا الفاظ ملتے ہیں، اقرار ملتے ہیں، اور رسالت کا اقرار جو ہے نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی اس میں دعوت دی جاتی ہے۔ جی بیٹا آج جو ہے آپ لیسن اتنا ہی کر لیں۔ آج آپ کا لیسن جو ہے وہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا، یہ چیپٹر۔ آج بیٹا ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کی اذان کی فضیلت سے لے کر اس کی جو فضیلت حدیث کی روشنی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان فرمائی، یہاں سے لے کر اذان کے فضائل یہاں تک بیٹا آج یہ لیسن آپ یاد کریں گے۔ کل بیٹا ہم اس کے مشقی سوالات جو ہے وہ حل کریں گے۔ آج آپ کا لیسن اتنا ہی ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسے یاد کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔